آغا سیستانی اور امام خامنہئی، آغا خوئی اور امام خمینی، یہ نام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آغا شیرازی جنہوں نے ٹوبیکو کا فتویٰ دیا اور آغا افشارقی، یہ دونوں ساتھ ساتھ۔ شام کا وقت ہے، ہم اپنے استاد آغا شیرازی کے مکان کی چھت پہ بیٹھے ہیں، اور اس زمانے میں سامرہ میں دو پرابلم ہوئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ برٹش امپائر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی تھی، چنانچہ بہت ہی پولیٹیکل ڈسٹربنس تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ٹرائبز کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کر کے اور شیعہ اور سنی کا اختلاف پیدا کر کے عراق کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا۔ ٹھیک 100 سال پہلے کی کہانی جو آج ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب سامرہ شہر میں ایک عجیب و غریب بیماری آ گئی، روزانہ ہر محلے سے دو چار میتیں اٹھ رہی ہیں۔ اب ہم لوگ بہت پریشان، اپنے استاد سے اشتہاد کی کلاس کا درس لے رہے ہیں، شام کا وقت مکان کی چھت پہ بیٹھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، ایک دم اسی زمانے کے دوسرے عظیم مرجع آغا افشارقی اور چہرہ غصے سے سرخ، بڑے جلال کے عالم میں، مجھے دیکھ کر اور میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی، یہ امام خمینی کے استاد ہیں آغا عبدالکریم، غصے کے عالم میں کہا کہ تم شیعہ قوم کے مجتہد بن چکے ہو، ایک عالم ہو، قوم کو لیڈ کر رہے ہو، تو خالی تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک، قوم تمہاری خدمت کرے، تمہیں بھی اپنی قوم کو پروٹیکشن دینا۔ ہم گھبرا گئے کہ بات کیا ہے جو اتنے غیظ و غضب کے عالم میں اتنا بڑا مرجع آ رہا، جیسے آغا خوئی، جیسے امام خمینی اس حالت میں آ جائے۔ ہم نے گھبرا کے کہا کہ یا شیخ ہماری غلطی کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس وقت عراق کے شیعوں پر اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ایک طرف دشمنوں سے ان کی جان محفوظ نہیں، دوسری جانب یہ بیماری ہر محلے اور ہر اسٹریٹ سے دو چار لاشیں اٹھ رہے ہیں، آخر تم شیعوں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہم نے گھبرا کے کہا یہ ہمارے اختیار میں کچھ تھوڑی، بیماری کا علاج ڈاکٹرز کو کرنا ہے، نہیں کر پا رہے، پولیٹیکل پرابلم اتنا سخت ہے کہ ہمارے طاقت سے باہر ہے، ہر آدمی کو اللہ نے جتنی کیپیسٹی دی ہے اتنا ہی تو کام کرے گا۔ کہا مگر تم عالم تو ہو نا، اپنی قوم کو جا کر یہ دعا کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جو اس دعا پہ عمل کرے گا نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی صحت کو خطرہ ہوگا۔ اب ہم چونکے، ہم نے کہا ایسی کون سی دعا؟ یہ اپنے زمانے کے امام خمینی اور اپنے زمانے کے آغا خوئی بتا رہے ہیں، اور شیخ عبدالکریم حائری خود مرجع، بے شمار مراجع کے استاد، حوزہ علمیہ قم کے فاؤنڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب سامرہ کے مومنین نے اس پہ عمل کیا تو ہر اسٹریٹ سے لاشیں اٹھتے رہے مگر شیعہ کا نہیں، اور اتنے پولیٹیکل پرابلمز میں اس دعا کے بعد کسی شیعہ کی جان کو خطرہ نہیں ہوا۔ دعا کیا ہے؟ دعا بڑی فیمس ہے، مگر ایک چیز کے ایڈیشن کے ساتھ آغا افشارقی جلال کے عالم میں کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارا پروٹیکٹر، اور ایک واسطہ ایسا کہ جب کبھی امام کو یہ واسطہ دیا جائے امام تھوڑا پوچھتا اور فوراً مدد کرتا، اور وہ ہے کہ امام کو اگر ان کی ماں نرجس خاتون کا واسطہ دو اور نرجس خاتون کے بیعاف پر زیارت عاشورہ پڑھو۔ زیارت عاشورہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر نہیں، میں یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں جناب نرجس خاتون کے لیے قربت اللہ، اور زیارت عاشورہ پڑھ کے کہو کہ مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ کیا، اب آپ اس کے بدلے میں میری یہ حاجت پوری کریں۔ دیکھو کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ امام تمہاری جانب توجہ نہ دے اور تمہیں پرابلم سے نہ بچائے۔ گھبرا کے آغا عبدالکریم حائری نے، ان کو معلوم ہے نا کہ زیارت عاشورہ بڑی دن تھی، کوئی بہت بڑا پرابلم ہو تو آدمی پڑھ بھی لے گا، لیکن اگر میڈیم ٹائپ کا پرابلم، کہا گیا ہے ہمارے استاد زیارت عاشورہ ہی ضروری ہے، کہا نہیں، اگر یہ مشکل ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ زیارت وارثہ پڑھو۔ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں نرجس خاتون کے لیے قربت اللہ۔
اور آخر میں کہو مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ دیا، اس کے بدلے میں آپ میری یہ ہیلپ کی۔ آغا عبدالکریم حائری استاد حضرت امام خمینی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سامرہ کے مومنین کو یہ مسئلہ بتایا تو ایسا لگا کہ موت کا فرشتہ آ رہا، ادھر روح نکالی، ادھر روح نکالی، ادھر روح نکالی، آگے کوئی باؤنڈری وال ہے تو آگے والا گھر چھوڑا، گھوم کے اس کے آگے والے گھر میں گئے۔ ایک شیعہ کو اس کے بعد سامرہ میں نہ برٹش امپائر سے نقصان پہنچا اور نہ اس بیماری اور وبا سے نقصان پہنچا۔